میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected prime minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپتلی ہو, تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے, ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. پاکستان میں سیاسی شخصیات پر غداری اور بغاوت کے الزامات کئی دہائیوں سے لگتے آئے ہیں. یقیناً افسوس کی بات ہے, مگر اس میں کوئی نئی بات نہیں. مگر یہ بات ضرور افسوس کی بات تھی کل جب ہم نے اس کی جھلک دیکھی اور یہ لگا کہ جیسے کہ یہ روش اب بھی برقرار ہے. گزشتہ روز سابق وزیراعظم نواز شریف اور نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کے خلاف بغاوت, مجرمانہ سازش اور ریاست پاکستان کے خلاف عوام کو اشتعال انگیزی پر اکسانے کا مقدمہ درج کرایا گیا. یہ لاہور کے ایک تھانے میں کیا گیا تھا. ایف آئی آر تو خیر بڑے جوش و خروش سے درج ہوئی اور میڈیا پہ سارا دن اس کا ذکر رہا. حزب اختلاف پی ایم ایل این نے اس پر اپنے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا. میڈیا پہ یہ خبریں زینت بنی رہی, مگر کل رات ہوتے ہوتے ایسا لگا کہ ایک سینس پریویل کر رہا ہے, حالات میں بہتری آ رہی ہے. باقاعدہ حکومتی وزراء نے اس مقدمے سے لا تعلقی کا اعلان کرنا شروع کیا. فواد چودھری نے باقاعدہ آ کے کہا کہ وزیراعظم کو اس معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی, ایسی کوئی ایف آئی آر کہ نواز شریف کے خلاف درج ہوئی ہے, کسی حکومتی شخصیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال نہ جانے کیا منطق تھی, کس کے دماغ کی اختراع تھی, کیونکہ نہ کوئی قانونی جواز تھا, نہ اخلاقی نہ سیاسی, مگر پھر بھی 40 نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. آج حکومتی ترجمان شبلی فراز نے عجیب توجہ پیش کی, کہا کہ کسی کے خلاف بھی کوئی بھی مقدمہ درج کروا سکتا ہے. پنجاب حکومت تفتیش کرے گی مقدمہ کس نے درج کروایا, ہم نے غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں دینے. یہ اس میں عمران خان کو آپ بالکل نہیں لائیں, نہ حکومت کو لائیں. یہ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ یہ کس نے کیا ہے, وہ تفتیش کرے گی, لیکن اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان نہ اتنے فارغ ہیں اور نہ وہ ایف آئی آروں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. کسی نے بھی کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا کس نے کیا ہے, اور اس سے حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے. نہ پرائم منسٹر جو ہے تو اتنی ایف آئی آریں ہوتی ہیں, وہ ان سے پوچھ کے تھوڑی ہوتی ہیں, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کو آپ ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالیں. لیکن یہ بات تو خیر کل ہی سامنے آ گئی تھی کہ اس مقدمے میں مدعی بدر رشید نامی شہری ہے جو پی ٹی آئی کا تنظیمی عہدیدار بتایا گیا, اور یہ کہا گیا کہ وہ پی ٹی آئی یوتھ ونگ راوی ٹاؤن کا صدر ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کے گورنر پنجاب چودھری محمد صفدر صاحب کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ بہرحال وہ پی ٹی آئی سے منسلک ایک شخص ہے. لیکن دوسری جانب لاہور پولیس نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ تھانہ شاہدرہ میں درج کیا جانے والا مقدمہ ریاست یا کسی ریاستی ادارے کی جانب سے نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ شہری بدر رشید کی درخواست پر درج کیا گیا. پولیس کے ترجمان نے کہا کہ درخواست پر قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے کری جائے گی, اور جو قانونی دفعات بنتی ہیں ان کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. مگر اصل بات یہ ہے کہ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ پولیس سے ان دفعات کے تحت کسی پرائیویٹ شہری کی شکایت پر مقدمہ درج ہی نہیں کر سکتی تھی. قانونی طور پہ صرف ریاست یا ریاست سے باقاعدہ نامینیٹڈ کوئی شخص ہی اس قسم کے مقدمات اور ان دفعات کے تحت مقدمہ درج کرا سکتا ہے. ایک عام شہری کے کہنے پہ ان دفعات کے تحت مقدمہ درج کرانا ہی پولیس کی جانب سے ایک غیر قانونی قدم تھا, جیسے کہ کل ہمارے پروگرام میں بیرسٹر عابد زبیری نے بتایا. سیکشن ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا 196A, اس میں کہا ہوا ہے کہ اس کے لیے کمپلینٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی یا ان کے آتھرائز آفیسر سے. اگر یہ کمپلینٹ ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہے تو وہ کوش کر دی جائے گی ایف آئی آر اس طرح کی, اور ججمنٹس ہیں اس طرح کی. دوسری بات, اگر سینکشن دے ہے بھی تو سینکشن جو جس آدمی نے سینکشن دینی ہے اس ایف آئی آر درج کرنے کے لیے اس کو بھی اپنے ریزنز دینے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دفعات ہیں اس شخص پہ لگنی چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل ایک پرابلم ہے اس ایف آئی آر میں. بہت اہم موضوع ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بدر رشید کے بارے میں یہ تو کہا گیا کہ وہ پرائیویٹ سٹیزن ہے اور شاید پی ٹی آئی سے منسلک ہے, لیکن پہلی چیز تو یہ بتائیے گا کہ بار بار آپ کا نام آیا, آپ کے ساتھ اس کی تصاویر مشتہر ہوئی,
یقیناً اگر وہ آپ کی اس کے ساتھ تعلق ہے یا کوئی بھی نسبت ہے تو آپ ٹیلی ویژن پہ اس کو ڈینائی تو نہیں کریں گے. آپ جانتے ہیں بدر رشید صاحب کو؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہ ہر مہینے ہزاروں لوگوں کو ملتے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے ہیں، فوٹوگراف کرتے ہیں، اور یہ جو بدر رشید ہے اس کے فوٹوگرافز تو صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہیں، نون کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہیں، شیخ رشید صاحب کے بھی ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ساتھ ہیں. تو یہ تصویروں سے اس بات کا تعین کرنا کہ اس سے کیا تعلق تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط روش جو ہے اس پہ ہم چل نکلیں گے. پھر یہ ہوگا کہ جو پولیٹیشنز ہیں جن کا کام عوام سے ملنا ہے تو پھر عوام کو ملنا ہم یا تو چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہیں گے، اور کسی قسم کی بھی مناسب بات ججمنٹ ہے گاور صاحب، مناسب بات ہے. ظاہر ہے کہ کسی تصویر کی بنیاد پہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کل آپ کو جب پتہ چلا ہوگا کہ اس طرح سے یہ بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا ہے پوری نون لیگ کی لیڈرشپ کے خلاف، تو آپ کا کیا اولین رد عمل کیا تھا؟ میرا رد عمل یہی تھا کہ دس از ویری انفارچونیٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کیا کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. یہ پاکستان میں ہماری بدقسمتی سے روش رہی ہے کہ ہم لوگوں پہ غداری کا سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انہی لوگوں کو محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اور میں اس کا کمپیریزن ہمیشہ پریزیڈنٹ بش سے کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس کے بعد پریزیڈنٹ بش کی یہ پالیسی تھی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ سینٹ ہیں، اور جو ہمارے خلاف ہیں، ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ روش چلی جا رہی ہے، اور اب یہ روش کافی دیر سے نہیں چل رہی تھی. اور میں ذاتی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں 40 سال سے پاکستان کی، برطانیہ کی پولیٹکس میں بہت ایکٹیولی انوالو ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 40 سالوں میں کسی پاکستانی کو اپنی کسی سپیچ میں، کسی انٹرویو میں، کسی جگہ پہ میں نے غدار نہیں کہا. میں سمجھتا ہوں کہ روش جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. یہ بتائیے گا گاور صاحب کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، بہت ہی شدت آتی جا رہی ہے. یقیناً نون لیگ کے بیانیے میں شدت ہے، تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں، جلسے جلوسوں کی بات ہو رہی ہے، لاہور میں کہتے ہیں ریلی ہوگا، جلوس ہوگا، پورے پاکستان میں بات ہو رہی ہے. اس ماحول سے نمٹنے کے لیے آپ کو اپنی لیڈرشپ کو آپ کا کیا مشورہ ہوگا اپنی لیڈرشپ کے لیے؟ میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی، ہر سیاسی تنظیم، ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ جلسے کریں، ریلیاں نکالیں، دھرنے دیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ جب مولانا فضل الرحمان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے مارچ کیا ہے اسلام آباد کی طرف، تو کسی جگہ پہ بھی کسی قسم کی بھی حکومت نے رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ بھی آپ اپنا پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. تو اب بھی ایک تو یہ ہے کہ ہم جو بھی اپوزیشن کرتی ہے ان کا یہ حق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مشکل حالات میں پاکستان گزر رہا ہے، ایک ہمارے انٹرنیشنل چیلنجز ہے، دوسری طرف نریندر مودی نے آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں جو ہے اس کی انیکسیشن جو ہے انڈیا سے کر دی ہے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے ہیں، انہوں نے منارٹی کمیونٹیز اور انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں پہ قیامت جو ہے وہاں پر برپا کی ہوئی ہے. تو ان تمام حالات میں جب کہ کووڈ-19 سے حکومت کو نپٹنا پڑا ہے، تو ہمیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ڈیبیٹ جو ہے اس ملک میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ ملک ترقی کس طرح کرے گا، اس ملک میں ہم ایگریکلچر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم اس ملک سے بے روزگاری کیسے کر سکتے ہیں، اس ملک کے اسپتال کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تو ایجوکیشن کو کس طریقے سے بہتر کرتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اپوزیشن تنقید کرے، مہنگائی پہ تنقید کرے، گڈ گورننس پہ تنقید کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن اور یہ جو ماحول ہے، یہ پاکستان کے حالات جو ہیں ان کو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور حکومت کو بھی میرا مشورہ ہے، حکومت کو بھی میرا مشورہ ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس تحریک میں بھی حکومت کا وہی رسپانس ہونا چاہیے جو مولانا فضل الرحمان کی ریلی، دھرنے وغیرہ میں تھا، کیونکہ گورنمنٹ نے کہیں بھی کنفرنٹ نہیں کیا یا ریزسٹ نہیں کیا اس کیمپین کو، تو اس پہ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ریزسٹنس.
دیکھیں جی یہ تو ہماری کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ جب ہم پروٹیسٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کرتی تھی دھرنا دیتی تھی تو ہم یہ کہتے کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں نہ روکا جائے. حالانکہ بہت سے جو انسیڈنٹس ہیں جس میں حکومت نے بڑے سخت طریقے سے احتجاج کو روکا لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جمہوری رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور جب آپ یہ ابھی میں نے آپ کا سن رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا, پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا. پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جو لوگ قانون پہ عمل کریں گے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے, ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے. اگر کوئی قانون توڑے گا, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر تو ریاست کو ایکشن میں آنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پی ٹی آئی کا احتجاج تھا تو اس وقت جب پی ٹی آئی جو ہے یا جو طاہر القادری صاحب کی پارٹی ہے تو جب انہوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی تو اس کو پھر پاکستان کی پولیس نے نہیں روکا تھا, اس کو افواج پاکستان نے روکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آرمی کا رول ہے وہ بڑا کلیئر ہے. جب آرمی یہ کہتی ہے کہ ہم جو بھی وقت کی حکومت ہے تو اس کو ہم سپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں پولیٹیکلی سپورٹ کر رہے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک جمہوری حکومت ہے, اس کو کام کرنے کا موقع جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب چودھری محمد سرور, گورنر پنجاب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے کیونکہ سیاست ہو رہی ہے اور آج کل سیاسی ٹیمپریچر بڑھتا ہی جا رہا ہے. اسی دوران خبریں ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا فارورڈ بلاک بنانے کی کاوش ہے اور اس کی کچھ مختصر سی ابتدا بھی ہوئی ہے. ویسے مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بننا کوئی ایک غیر معمولی عمل نہیں ہے. نون لیگ کی ایک ہسٹری ہے جس میں اس قسم کے فارورڈ بلاک بننا یا بریک اوے گروپ بننا تاریخ کا حصہ رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے. کل کے دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں. بعض بار دشمن کا دشمن اور کبھی دوستوں سے راہیں جدا ہو جاتی ہیں. کبھی پارٹی کے اندر ہی فارورڈ بلاکس بنتے ہیں اور فارورڈ بلاکس ایسے ہم خیال افراد کے سامنے آنے کو سمجھا جاتا ہے جو اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر سوچتے ہیں. پچھلے ہفتے محدود پیمانے پہ ایسے ہی کچھ نون لیگ نے دیکھنے میں آیا جب پنجاب اسمبلی سے تعلق رکھنے والے 5 نون لیگی ایم پی ایز نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار سے ملاقات کی اور کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ نون لیگ میں فارورڈ بلاک کے بننے کی ابتدا تھی. دوسری جانب مسلم لیگ نواز نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنے والے 5 اراکین اسمبلی کو فوری طور پر پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا. ان ممبرز میں خانوال سے منتخب ہونے والے نشاد احمد ڈاہا, فیصل خان نیازی, اس شقپورہ سے جلیل احمد شرفپوری, گجراوالا سے تعلق رکھنے والے چودھری اشرف علی انصاری, ناروال سے مولوی غیاث الدین شامل تھے اور چودھری اشرف علی نے آج بھی عثمان بزدار سے ایک اور ملاقات کی. کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے منحرف اراکین اپنے قائد نواز شریف کی حالیہ تقاریر پر اور ان کے جو سخت بیانیہ سامنے آیا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے خیالات سامنے آئے ہیں, اس پر یہ تمام اراکین ناراض ہیں. میاں صاحب نے غصے میں بات کی ہے, انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم اس موقف کی تائید نہیں کر سکتے. ذاتی کسی وجہ سے جو رنجش ہے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے, یہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہے. سیاسی باتیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے, کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, یہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف جائے گی. جب کوئی لیڈر ایسی بات کرے گا تو دنیا کے لیے وہ تماشا بنتا ہے, تو ہمیں اپنے وطن کو تماشا نہیں بنتا. کیپٹن صفدر صاحب نے اور مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت ہے ان سب نے مل کر جو ان کے دل میں تھا وہ انہوں نے اس کی بڑاس نکال دی اور انہوں نے ثابت کر دیا ان کا ایجنڈا صرف اور صرف پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے. پاکستان کے اداروں کی ساکھ جو ہے وہ متاثر کر کے انڈیا کو خوش کرنا ان کا ایجنڈا ہے. ہم ایسے کسی ایجنڈے کا حصہ نہیں بن سکتے. پارٹی مفادات بعد میں, پہلا مفاد پاکستان کا. ہم اپنی ریاست کے پاکستان کے وفادار رہیں گے اور پاکستان کے اداروں کے وفادار رہیں گے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے ملک پاکستان کے خلاف ہو. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی افراد اس سال جولائی اور مارچ میں بھی عثمان بزدار سے ملاقات کر چکے ہیں. ایم پی ایس نے قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا تھا مگر نون لیگ نے ان اراکین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی. لیکن اس مرتبہ نون لیگ کی جانب سے ان 5 اراکین کو پارٹی سے فارغ کرنے کا کہا گیا ہے اور ساتھ ہی ایسے 4 سینیٹرز کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں جو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے
پارلیمنٹ میں ہونے والی ووٹنگ سے غیر حاضر ہو گئے تھے۔ اس سے قبل نون لیگ میں فورڈ بلاک کی بازگشت پچھلے سال جولائی میں بھی سنی گئی تھی، جب نون لیگ کے 15 اراکین پنجاب اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کی تصدیق مرحوم نعیم الحق نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اپوزیشن چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی کوشش میں سرگرم تھی۔ کیا واقعی مسلم لیگ نون میں ایک مؤثر فارورڈ بلاک بن سکتا ہے، ایک بریک اوے گروپ قائم ہو سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون کیا ایک بار پھر تقسیم ہو سکتی ہے؟ ان امکانات کا جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اجمل جامی، جو کہ ہوسٹ بھی ہیں، کو ہوسٹ ہے ہمارا بہت ہی مقبول پروگرام ہے نقطہ نظر، اس کے بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب۔ گفتگو یہ ہے کہ نون لیگ میں کچھ اراکین نکلے ہیں، یقیناً یہ تو ایک بہت ہی محدود سا معاملہ ہے، لیکن نون لیگ کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ اس میں بریک اوے گروپ بننا یا فارورڈ بلاک جس کو ہم کہتے ہیں بننا، یہ کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے۔ یہ جو امکانات اس وقت بن رہے ہیں، یہ کتنے اس میں کتنی جان لگتی ہے آپ کو، یہ کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ خان صاحب، بڑا اہم موضوع ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جن واقعات کا آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر جو ابھی اہم نقطہ آن پہنچا ہے پنجاب کی سیاست کا، اس کے ساتھ اسے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ میری مراد جولائی میں جو ڈنر ہوا تھا نشاط ڈاہا صاحب نے، جس کی بڑی پرزور اس کا چرچا کیا تھا، اس میں ان کا دعویٰ تھا کہ وہ 20 سے 25 پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کا ڈنر کر رہے ہیں، اور وہ میڈیا کو دکھائیں گے بھی تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ان کے ساتھ پریشر گروپ ایک بہت بڑی تعداد میں اکٹھا ہو چکا ہے۔ لیکن وہ جو ڈنر ہوا اس کی تصاویر بھی جاری کی گئیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ 5 سے زائد ایم پی ایس موجود نہیں تھے، تو وہ بات تو وہیں تک رہ گئی۔ پھر 2 سے 3 بار ان اراکین کی ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ہوئی، گورنر پنجاب سے بھی ہوئی، اور راجہ بشارت صاحب جو وزیر قانون ہے ان سے بھی ہوئی، اور پھر نون لیگ ان ایکشن آئی، ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی۔ ان کی رکنیت برقرار ہے، کیونکہ 2 ہی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جبکہ سنجیدہ کارروائی ان کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ ایک تو جو فائنانس بل کا معاملہ ہے یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ ہے، تب پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا جائے تو ان ایکشن آ سکتی ہے پارٹی، ادروائز دے ول ریمین دی ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی۔ جہاں تک بات کی ابھی تازہ صورتحال کی آپ نے، تو اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ 16 اکتوبر کو جب پاکستان مسلم لیگ نون گجرانوالہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، جو کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو انصاری برادران ہیں گجرانوالہ میں، یونس انصاری اور اشرف انصاری، انہوں نے ایک بہت بڑی ریلی کی کال دے رکھی ہے اسی تاریخ کو، اسی دن، اسی شہر میں۔ اس نقطے کو دیکھتے ہوئے، اس دن کو دیکھتے ہوئے، اس پولیٹیکل فورس کو دیکھتے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف، بزدار سرکار اور یہ باغی جو اراکین ہیں، یہ فیوچر کا تعین کریں گے کہ کیا مزید لوگ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ مزید لوگوں نے آنا ہے یا نہیں آنا، اس کا تعین 16 تاریخ کو گجرانوالہ کی ریلی سے ہوگا، جس کا نام انصاری برادران نے حب پاکستان ریلی کے نام سے رکھا ہے۔ گجرانوالہ کی انتظامیہ کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ میری کچھ دیر پہلے انصاری برادران سے تفصیلی گفتگو ہوئی، نشاط ڈاہا صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی گفتگو ہوئی۔ یہ جو 5 اراکین ہیں، ان کا یہ ماننا ہے بشمول انصاری برادران کے کہ اس ریلی میں نہ صرف وہ مذہبی جو قوتیں ہیں ان کو مدعو کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کی قیادت ہے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اسلام آباد سے وزراء کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور کچھ ناراض اراکین مزید ہیں جن کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ جو ناراض کہیں یا یہ کہ جو کہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں نون لیگ کے اراکین، کیا ہم ان 5 کے علاوہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے اور مسلم لیگ نون کی جو بھی اس وقت سیاسی پوزیشن ہے اپنی پارٹی کے ساتھ مضبوط طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، یا ابھی کہیں کہیں اس میں بہت گیپ موجود ہے یا کمزور حلقے موجود ہے، چاہے وہ پبلکلی سامنے نہ آئیں؟ جی، ایسے کچھ حلقوں کی نشاندہی تو ہم کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو نجی محافل میں آنا جانا ہوتا ہے، سیاستدانوں سے میل ملاقات ہوتی ہے، وہاں کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ لوگ اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، اس بیانی کے ساتھ نہ چلنے کا عزم کا اعادہ کرتے ہیں، لیکن پبلکلی ڈاہا صاحب یا انصاری صاحب کے ساتھ چلنے کو وہ ابھی تیار نہیں ہوئے۔ اس کا تعین میرا خیال ہے 16 کی ریلی سے ہو سکتا ہے، بڑا اہم دن ہوگا 16 کی تاریخ کا۔ ابھی تک جو ان کی فورس ہے وہ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ ڈاہا صاحب کے ڈنر کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا، ان کو اب سرکاری ممبرز کا پروٹوکول مل رہا ہے وربلی، ان کو فنڈز بھی مل رہے ہیں۔ ان 5 کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات میں جو آنے والے ہیں اس میں بھی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بظاہر یہ پنجاب سرکار کی اور ان 5 اراکین کی ایک میرج آف کنوینئنس ہے، اور جو ان کا پریشر گروپ تھا اس کا تاثر اس لیے ختم ہو گیا کہ پارٹی نے ان کو نکال دیا۔ جو باقی ماندہ پارٹی اراکین ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج چلا گیا کہ آپ کا پریشر گروپ کی حیثیت نہیں بن سکے گی۔ تو بظاہر ابھی تک کوئی بڑی تعداد میں لوگ ٹوٹتے ہوئے دکھائی مجھے ایٹ لیسٹ اس لیے نہیں دے رہے کہ جو 5 لوگ ہیں ان میں سے جو شرک پوری صاحب ہیں
اور جو فیصل نیازی صاحب ہیں انہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کا تقاضا کیا تھا جو انہیں نہیں ملی. اس صورت میں انہوں نے نون لیگ کی ٹکٹ لی اور بعد میں اب یہ دوبارہ پی ٹی آئی کے ہمنوا بن گئے ہیں. مولوی غیاث الدین صاحب کا ذکر ہم کریں, نارووال سے بڑی دلچسپ شخصیت کے حامل ہیں. 2013 کے انتخاب آپ کو یاد ہوگا, موٹر سائیکل پر آئے تھے حلف لینے کے لیے پنجاب اسمبلی میں. تو یہ تمام شخصیات بڑی دلچسپ ہیں, بشمول نشاط ڈہا صاحب, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو بزدار صاحب سے اس لیے مل رہا ہوں کہ میں اور ان کے والد صاحب اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے اور بزدار صاحب مجھے چچا کہہ کے پکارتے ہیں. تو اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا دلچسپ تعلق نکلا تھا جس کی بنیاد پر یہ علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے اعلان کر کے پارٹی چھوڑنا اور بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا اور نون لیگ سے استعفیٰ دینا, ایسا کچھ ہوتا 16 سے پہلے میں نہیں دیکھ پا رہا. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ہماری پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا ناسور یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی اس انداز سے ٹیکس نہیں دیتے, اس تعداد میں ٹیکس نہیں دیتے جو ان پر واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, یعنی کہ پاکستان میں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اور پاکستان کی جو مجموعی قومی پیداوار ہے وہ پوری دنیا میں جو کم ترین ہے وہ ہے. پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ٹیکس چوری عام ہے, اور اس میں ایک اور چیز عنصر شامل ہے کہ ٹیکس چوری کاروبار کرنے والے یا ان سے منسلک دوسرے لوگ ہی نہیں کرتے. اس میں حکومتی ادارے, خاص طور پہ وہ ادارے جن کا کام ٹیکس جمع کرنا, ٹیکس کی شناخت کرنا ہے, وہ اس میں ملے ہوتے ہیں. گویا کہ ایک نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. عمران خان حکومت کے لیے 5 چیئرمین ایف بی آر چینج ہو چکے ہیں. ایف بی آر میں اصلاحات کے عمل کو اب ایک نئی قوت سے آگے بڑھایا جا رہا ہے, جس میں ہم حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بہتری کے آثار بھی نظر آئے ہیں, مگر پرابلم بہت ہی سیریس اور بہت ہی سنسیشنل پرابلم ہے جو سامنے آئے. اور سنسیشنل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم آپ کے سامنے جو معلومات رکھ رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے. ویسے تو ہم پاکستانی خیرات, صدقات اور عطیات دینے میں تو دنیا میں صفحے اول میں ہیں, مگر ٹیکس چوری اور ٹیکس ادائیگی میں گھپلوں میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں, بلکہ سب سے. اور وجہ ہے کہ 22 کروڑ آبادی میں بالآخر 26 لاکھ یعنی صرف 1.5% پاکستانی ٹیکس فائلر ہیں, اور 1% سے بھی کم افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں. یہ وہ معاملہ ہے جس کو آج ہم دستاویزی شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور یہ باقاعدہ سرکاری طور پہ تصدیق شدہ رپورٹ ہے کہ پچھلے 5 سال میں 1258 ارب روپے کی ٹیکس کی ہیر پھیری کا میگا اسکینڈل ہے جس کا پردہ چاک ہوا ہے. اس کے تحت جعلسازی سے 4193 ارب روپے کے کاروباری منافع کو جعلی اخراجات یعنی کہ کاسٹ آف پروڈکشن, سروسز اور جعلی نقصانات میں تبدیل کیا گیا, اور پچھلے 5 سال میں سالانہ 220 ارب سے لے کے 340 ارب روپے تک کی ٹیکس چوری کر کے قومی خزانے کو مجموعی طور پہ 1258 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا. یہ ٹیکس چوری کا ایک منظم نیٹ ورک ہے جس میں پہلے آمدن کو انتہائی کم ظاہر کر کے انکم ٹیکس کی چوری کی جاتی ہے, اور پھر جعلی خریداریوں, جعلی سروسز سے لے کر اربوں روپے ود ہولڈنگ ٹیکس کی چوری کی جاتی ہے. مخصوص لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں, اور ان کے جعلی شناختی کارڈ پر جعلی این ٹی این نمبر جاری کیے جاتے ہیں. جعلی این ٹی این نمبرز کی پشت پر یہ سارا کام ہوتا ہے, اور تشویش کی بات یہ ہے کہ دستاویزی ٹیکس چوری کے اس غیر قانونی دھندے میں ایف بی آر کے ٹیکس وصولی سسٹم کے علاوہ پرال کے حکام پوری طرح سے ملے ہوئے ہیں, اور یہی اس معاملے کی سب سے بڑی تشویش کا پہلو ہے. ایک جانب پاکستان کے کاروباری لوگ جو کہ کاروبار بھی کیا ہزاروں کاروبار یہ کام کرتے ہیں, اور دوسری جانب انکم ٹیکس سے منسلکہ, پرال سے منسلکہ یہ نیٹ ورک ہے جو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے ہر سال. اس حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی سیر حاصل, بہت ہی دستاویزات سے بھری ہوئی رپورٹ تیار کی ہے ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹرنل آڈٹ نے, اور ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹرنل آڈٹ کی یہ دھماکہ خیز رپورٹ کسی بریک تھرو سے کم نہیں ہے. اس میں دستاویزات سے ثابت کیا گیا ہے کہ 2015 سے 2019 کے دوران ان جعلی اور نان فائلرز ود ہولڈرز کے ذریعے ود ہولڈنگ ٹیکس میں اربوں روپے کی ٹیکس چوری کا انکشاف ہے. اس کے علاوہ رپورٹ میں الزام ہے کہ جعلی این ٹی این کے ذریعے یہ ٹیکس چوری ایف بی آر کی ملی بھگت سے ہوئی ہے. اس کا احوال ہم آپ کو اس رپورٹ میں دیتے ہیں.
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में दसियों हजारों अफराद ने 4193 अरब रुपए की काबिल टैक्स आमदनी को बड़े पैमाने पर सामान की खरीदारी, नुकसानात और अखराजात के तौर पर पेश किया। अदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2015 से 2017 तक यानी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 2824 अरब रुपए की इनकम खुफिया रखी गई। इस आमदनी पर 30% के हिसाब से 847 अरब रुपए की टैक्स चोरी की गई, जबकि माली साल 2018 और 2019 यानी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 1368 अरब रुपए की इनकम की कंसीलमेंट के जरिए 410 अरब रुपए की टैक्स अदायगी में घपले किए गए। 20 करोड़ लोगों के अंदर 8 लाख लोग सिर्फ टैक्स देते हैं। यहाँ पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, टैक्स ही नहीं देते। आप अगर टैक्स बचाते हैं, आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। जो FBR है, जिसमें करप्शन इतनी ज्यादा है, लोगों को इतमाद नहीं है, वो टैक्स ही नहीं देते। टैक्स ही लोग नहीं देते। ईमानदारी के ऊपर टैक्स लग जाता है, जो 2 नंबरी है वो बड़ा नफे कमाता है। भी टैक्स ही देना तो मुल्क कैसे चलेगा? अगर हमने खुददार कौम बनना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। पैसा ही नहीं है हमारे पास मुल्क चलाने के लिए। पैसा किधर से आएगा अगर टैक्स ही नहीं इकट्ठा हो रहा? 70% पाकिस्तान का जो टैक्स है 300 कंपनीज देती हैं। कोई भी ये अगर समझता है जिस तरह पहले होता रहा है उसी तरह चलता जाए, वैसे नहीं चल सकते। हमने सबको टैक्स नेट में लेके आना है। अगर मैं पीछे हटूंगा, मैं आपसे इस कौम से गद्दारी करूंगा। इस गोरख धंधे में मुलव्विस लोग जाली और फर्जी अफराद और जाली शनाख्ती कार्ड नंबर और जाली NTN नंबर्स के जरिए खरीदारी दिखाते रहे। मिसाल के तौर पर पेशावर के शोभा बाजार में एक टायर की दुकान से 5 साल के दौरान 41 अरब रुपए की जाली शनाख्ती कार्ड और NTN नंबर पर फर्जी खरीदारी जाहिर की गई। यानी अफसानवी खर्चों, फर्जी नामों और जाली शनाख्ती कार्ड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। आमदन को छुपाया और खर्चे बढ़ा चढ़ा कर जाहिर किए गए, जबकि पराल के हुकाम ने जाली शनाख्ती कार्ड नंबर्स के इस्तेमाल पर आंखें बंद रखीं, बल्कि खुद NTN नंबर्स जारी किए। ख्याल रहे कि मई 2017 में FBR ने टैक्स वसूली और टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए पराल का सिस्टम तैयार किया था, जिसको पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड ने बनाया था। दिलचस्प बात यह भी है कि 4193 अरब रुपए की इनकम को अखराजात में बदलने के लिए 30 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स भी जाहिर किया गया। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटरनल ऑडिट ने कभी इम्कान जाहिर किया है कि ये अदायगी भी नहीं की गई होगी। टैक्स रिकॉर्ड्स में अरबों रुपए के घपलों की निशानदही के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटरनल ऑडिट ने FBR को फौरी तौर पर कंपनियों के असर-ए-नौ ऑडिट और पराल में काली भेड़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की सिफारिश की है। हर लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये खबर है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है इस हुकूमत के दौरान कि ये पूरा मामला इस अंदाज से सामने आया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज सारा दिन में मुतल्लिका लोगों से, बिजनेसमैन से, इससे मुंसलिक माहिरीन से, जो टैक्स ऑडिटर्स हैं उनसे, जो पुराने FBR के लोग हैं उनसे बातें करता रहा। और इसके दौरान ये बात सबसे ज़्यादा हैरत की बात है कि किसी के लिए ये सीक्रेट बात नहीं है। ये वो रैकेट है, ये वो नासूर है, ये वो धंधा है जो कि पाकिस्तान की मईशत को खा रहा है, मगर ये कोई सीक्रेट नहीं है। और ये सीक्रेट अगर था तो आज ये राज अफशा हो गया है। अब देखना ये है कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि इस सिलसिले में भरपूर कोशिश कर रहे हैं, FBR में इस्लाहात का अमल भी शुरू हुआ है। यकीनन FBR में एक टीम ऐसी है जो इस मामले में भरपूर अंदाज से काम करना चाहती है, मगर देखते हैं कि नताइज क्या निकलते हैं। इस सिलसिले में इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैंने बात भी की है FBR से, और जो उनके आला हुक्काम हैं उनका कहना यह है कि इस रिपोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटेशन की है, वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं, इसकी ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुतल्लिका यूनिट्स और जोन्स को हम ये भेज रहे हैं, जो मुतल्लिका जो अफसरान हैं, जो जोन्स हैं, वहाँ पर इस मामले को भेज रहे हैं। जब मैंने पॉइंटेशन की कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जहाँ पर ये तमाम धंधे हुए अगर वही इसकी तहकीकात करेंगे तो, या ऑडिट करेंगे तो क्या इसका नतीजा निकलेगा। तो इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए ताकि इसकी जड़ तक पहुँचा जा सके। और यकीनन इसमें क्योंकि FBR के लोग अपने इन्वॉल्व हैं तो इसको बहुत सोच समझ के इसकी बड़ी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की कौमी मईशत को खोखला करने की एक बहुत बड़ी साजिश है जो बेनकाब हुई है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हारून अख्तर खान, पाकिस्तान में टैक्स उमूर के माहिर भी हैं और फॉर्मर मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू भी हैं। और यकीनन जिस ज़माने में ये हुआ, हारून अख्तर साहब मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू थे। और हमने दूसरे मामले में टैक्स उमूर के माहिर हैं हमारे बहुत ही मुस्तनिद जनाब अली रहीम को दावत दी, जो हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हारून अख्तर साहब, आप फरमाइएगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है, इसमें नंबर्स हैं, इसमें तमाम आदाद शुमार हैं, इसमें तमाम
بڑی اسپیسیفک پوائنٹیشن ہے، ڈاکیومنٹس ہیں، یہ بہت بڑا ریکٹ ہے. آپ کے لیے بھی یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے؟ دیکھیے جی، میرا تو ہمیشہ سے ایک سٹینڈ تھا کہ جو ٹیکس ایویژن ہوتی ہے وہ صرف ٹیکس کلیکٹر کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ ٹیکس پیئر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. جب یہ دو مل جاتے ہیں تو یہ ساری چیز کا آغاز ہوتا ہے. دس از ناٹ نیوز ٹو می، بٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر یہ آج لائم لائٹ میں آئی ہے تو اس کو سیریس لیا جائے، اس پہ انویسٹیگیشن کی جائے، تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کی جائے اور اس کو خطاب تک پہنچایا جائے، کیونکہ ڈیٹرنس جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. اگر اس کے اندر کچھ لوگوں کو سزا نہ ہوئی، آپ یہ فرمائیے گا کہ جب آپ منسٹر فار ریونیو تھے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت محنت سے کام کرتے تھے، کرنا بھی چاہتے تھے، اس زمانے میں آپ کے کان سے بات نہیں گزری؟ کیونکہ آج جب میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو اپنے انکمز کو، اپنے پروفٹس کو چھپانا اور اس کے لیے جعلی ایکسپنسز دکھانا، جعلی خریداریاں کرنا، یہ تو لگتا ہے آرڈر آف دا ڈے ہے یہ. مگر شاید اس لیول کا ریکٹ آپ کے نظروں سے یا آپ کی کانوں سے نہیں گزارا گیا تھا. دیکھیے جی، مجھے بالکل اس چوری کا ایکسٹینٹ کا پتہ تھا، اور اسی وجہ سے ہم ایک بینامی پروہیبیشن آف بینامی ٹرانزیکشن ایکٹ لے کے آئے تھے، کیونکہ جو پیسہ چوری کیا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو پار کرنا ہے نا. بینامی ٹرانزیکشن ہوگی تو آپ ادھر پکڑیں. اینٹی منی لانڈرنگ میں ٹیکس ایویژن ایز اے افینس ہم لے کے آئے. انٹرنیشنل اگر یہ ہنڈی کے تھرو باہر جاتا ہے تو وہاں ایکسچینج آف انفارمیشن لے کے آئے. ریئل اسٹیٹ کا گھیرا تنگ کیا گیا، جیولری میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس کا گھیرا تنگ کیا گیا، پرائز بانڈز میں یہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس کا گھیرا تنگ کیا گیا. پرابلم یہ ہے کہ جب یہ اپنے کھاتے لے کے کسی ٹیکس افسر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں ٹیکس افسر کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کتنی چوری ہو رہی ہے اور وہ ان سے ایک سیٹلمنٹ کر لیتا ہے یا اگریڈ سیٹلمنٹ کر لیتا ہے، تو یہ چوری کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ میں آئندہ بھی کروں گا اور میں آگے ٹیکس بالکل سنڈیکیٹ بن جاتا ہے. لیکن میرے لیے سب سے زیادہ اس میں جو بڑا شدید تشویش ہے وہ یہ کہ پرال سے ایسے این آئی سی پہ جن کے نمبرز پہ جو کہ ریڈیکولس ہیں، آپ دیکھ لیں پوری تفصیلات ہے، اس کی بیسس پہ این ٹی این نمبر ایشو ہوتا رہا. یعنی کہ جو پرال سسٹم جو کہ آپ نے تشکیل دیا تھا وہ بھی انفیکٹڈ ہو گیا. یہ تو بہت بڑی کنسرن کی بات ہے. آپ کی بات بالکل وجہ ہے، اسی لیے این ٹی این نمبر جاری کرنے کا سارا پروسیس آٹومیٹ کیا گیا تھا، اور اسی لیے آٹومیٹڈ پروسیس کے اندر اگر پرال کے سسٹم کے تھرو اس کے اندر مسئلہ کیا گیا اور وہ پکڑا گیا ہے تو اب آپ نے اس کے پیچھے جانا ہے، اس کو بند کرانا ہے اس ونڈو کو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں مزید کیا کیا جا سکتا. علی رحیم صاحب آپ بتائیے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا سسٹم ہوتا ہے لیکن اس میں جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہینڈز ان گلوز نہیں ہوتے بلکہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں چلیں یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار ایکسپینسز جو ہیں اس بڑھا لو یا ایکسپینسز تھوڑے زیادہ کر لو، مگر یہ کہ جعلی کمپلیٹ جعلی کمپنیوں کے ذریعے اربوں روپے کی، پشاور کی ایک دکان کے ذریعے آپ دیکھیں 41 ارب روپے، یعنی کہ لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے کہ جس سے کہ ہمارے بزنس مین جو ہیں وہ خریداری شو کرتے ہیں، اور خریداری بھی سینکڑوں اربوں کی، اور ان کے بیس پہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں اور اپنے جو ان پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے اس کو کم کر کے اپنے لاسز بنا لیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمال صاحب یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایڈوائز تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں ان کو، مگر آپ کو یہ چیز سوچنا ہوگا کہ کرنے والا کون ہے. کرنے والا there are always three parties to it: the SSE himself, advisor equally involved, and the government, tax authorities. ٹھیک ہے. جب تینوں کا یہ ہوگا تبھی جا کے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک مثال کے طور پہ آپ کو میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک کوئی شوگر مل ہے. شوگر مل میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا اب ایک چیز یاد رکھیے جو شوگر مل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر 9% ریکوری ہے تو اتنا پروفٹ ہوگا، اور اگر 8% ریکوری ہے تو اتنا پروفٹ ہوگا 7%. تو وہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح مینیج کر کے وہی 8% 9% پہ لے آئے اس کو، حالانکہ اگر زیادہ بھی ہوتا ہوگا تو اسی پہ لاتے. اچھا اب اس کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ خرچے ڈالے اس کے اندر.
فالس وہ پرانے وہ کچھ پرچیزز دکھا دے. خرچے تو ڈالے مگر یہ تو سینکڑوں ارب روپے کے خرچے, یعنی کہ ایک ایک کمپنی جو ہے وہ اربوں روپے کی جعلی خریداری میں آپ دکھا کو رہی صرف ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر 1% ریکوری اوپر جاتا ہے نا ادھر تو تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اب دیکھیے اگر ہر شوگر مل یہ کر رہی ہے, اسی طرح ہر ٹیکسٹائل مل اگر یہ کر رہا ہے, اور جتنے بھی ٹریڈرز ہیں وہ لوگ اگر اس طرح کر رہے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے یو نیڈ دس سارٹ آف سسٹم گوئنگ آن. اور یہ پورا دیر از اے فل کارٹیل آف سسٹمز گوئنگ آن دس وے کہ جی آپ بل دے دیں گے, ہم آپ کو چیک بھی دے دیں گے, اس میں سے آپ پیسے آپ مجھے واپس دے دیں گے, کچھ پرسنٹیج رکھ کے میرا ٹیکس بھی کٹ جائے گا. تو 3% میں نے آپ کا ٹیکس کاٹ لیا, 4% ٹیکس کاٹ لیا, تو وہ ختم ہو گیا, آپ اپنا فائنل ٹیکس میں چلے جائیں گے. علی رحیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آج مجھے ایف بی آر کے جو سینئر آفیشلز ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ اب ہم ان کو جہاں جہاں یہ ہوا ہے وہاں بھیج رہے ہیں کہ اس کو ری چیک کرو. میرا کہنا یہ تھا کہ جہاں پر یہ ہوا ہے وہ کیا ری چیک کریں گے, مطلب یہ تو ایک پورے کارٹلائزیشن کو فردر پروٹیکشن ہو جائے گی. یہ تو یہاں پہ کوئی ہے فورم جس میں کہ انڈیپینڈنٹلی یہ ساری چیزیں چیک کی جائیں؟ ان کے انکم ٹیکس والوں کے خود کے پاس ہے انویسٹیگیشن انفارمیشن انویسٹیگیشن انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن, تو وہاں ان کو بھیجنا چاہیے. وہ وہاں سے بیٹھ کے وہ اس کو چیک کریں, وہاں سے چیک کر کے رپورٹ ان کو نہ دے, رپورٹ ڈائریکٹلی دے دے ایف بی آر کو, اور ایف بی آر اس کے بعد پھر اپروپریٹ ایکشن لے. مثال کے طور پر اگر میں ایک افسر بیٹھا ہوں اور میں نے یہ حرکتیں کی ہوئی ہے, تو اگر میں خود چیک کروں گا تو میں کیا نکالوں گا, یا میرے اگر ساتھ میں جو بیٹھتے ہیں کلیگز وہ تو کبھی نہیں نکالیں گے. انڈیپینڈنٹ سورسز سے اگر آتا ہے ایک. دوسری بات یہ کہ ہمارے لاء میں ایک امینڈمنٹ بھی کیا گیا ہے جس کے اندر آؤٹ سائڈ ایجنسیز کو انوالو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز ہیں یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ فرمز ہیں, اس کو آپ انوالو کر سکتے ہیں. وہ آ کے اسپیشل اسائنمنٹ کے طور پہ دے دیں, اور اگر اسپیشل اسائنمنٹ کے طور پہ اگر ان کو دیں گے تو وہ رپورٹ نکال کے ڈائریکٹلی ان کو دے دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ آئی تھنک انڈیپینڈنس از ویری امپورٹنٹ. ہارون حسن صاحب آپ فرمائیے گا کہ اب اس ریکٹ کو بیک کنی کرنی ہو تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے ہماری قومی دولت کو لوٹا گیا ہے, یہ ہم 5 سال میں 1250 ارب روپے کی ٹیکس چوری کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو اس کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انڈیپینڈنٹ فورم کے ذریعے اس کے تمام جو محرکات ہیں, جو اس کے بزنس مین ہیں, جو ٹیکس والے ہیں, جو پرال والے ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو, ان کو پھر اس کی جو بھی جو قانون کے حوالے سے ان کی جو پینلٹیز ہیں یا جو ان کو کرنا ہے ان کے ساتھ کیا جائے, اور پھر آئندہ کے لیے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے. تو یہ دونوں چیزیں باہم چلانی ہوں گی. عمران خان صاحب بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے, میں 1 منٹ میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف بی آر اتنا لاوارث نہیں ہے. ایف بی آر کے ایک ڈی جی انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کیا ہے, وہ بڑا اچھا افسر لگا ہے, اس نے یہ رپورٹ نکالی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی انٹیلیجنس ان لینڈ ریونیو ایک بہت ہی آنریبل اور بہت ہی اچھا افسر لگا ہے. میرا خیال ہے کہ پہلے اس کے حوالے کیا جائے, وہ کرے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں اس طرح کی چیز ہوتی تھی, ہم نے اس کی مانیٹرنگ کری اور 99% پلفریج ختم ہو گئی. چوتھی چیز یہ ہے کہ اسی طرح فیک انوائس سیلز ٹیکس میں ہوتے تھے, ہم نے اس کی کنڈیشن بنا دی کہ ان پٹ ٹیکس آپ کو کریڈٹ ملے گا نہیں جب تک وہ پیسہ بینک میں نہ جمع ہو جائے. So there are ways and means around it. If we look the other way, then this problem is going to exaggerate. We must put the people who are responsible for it to at the right place. اور اس کو اگنور نہیں کرنا. اب یہ سامنے آ گئی اور آپ ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں ملک کی, جو آپ یہ رپورٹ سامنے لے کے آئے ہیں. میرے خیال میں ایف بی آر کے پاس ٹولز ہیں, ٹاپ ٹیم اچھی آ گئی ہے, لوور ٹیئر کے اوپر ان کی کرپشن الارمنگ لیولز تک پہنچ گئی ہے, ڈسکریشنری پاورز بہت زیادہ دے دی ہے, چوری اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے الارمنگ چیز آج یہ ہے کہ بزنس ریکارڈر کی جو مین ہیڈ لائن آئی ہے کہ ایف بی آر کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 11.4% سے 9.6% ہو گیا. ان سب جب اس طرح کی چوری ہوگی, ہارون حسن صاحب, جب اس انداز کی چوری ہوگی, جب سالانہ 500 ارب روپے جو ہے ایسے اوپر سے ہضم کر لیے جائیں گے, تو یہ تو 9% کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو تو بہت زیادہ ہے, یہ تو 1-2% رہ جائے گا. اس کے ہوتے ہوئے 11.4 بھی ہوا تھا, بٹ چھوڑے اس چیز کو چھوڑے. بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز پکڑی گئی ہے, اس کو اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو آپ کی کلیکشن بڑھ سکتی ہے. بتائیے نا کہ ایک سمپل فول پروف طریقہ بتائیے, جب چیزیں یہ سامنے آ گئی ہیں, کہ 1-2 چیزیں بتائیں کہ یہ فوری طور پہ کریں تاکہ اس فوری طور پہ تو یہ رکے.
فول پروف یہ ہے کہ لارج ٹیکس پیڈ یونٹ کے اندر کرپشن کافی حد تک کم ہو گئی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے بٹ کم ہو گئی ہے. یہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اور دوسری RTOs ہیں، ادھر کرپشن بڑے ہائی لیول کے اوپر ہوتی ہے بیکاز یہ ہائی پروفائل کیسز نہیں ہوتے اور اس کے اندر ساری اسیسمنٹ ملی بھگت کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں اپنا فوکس کرنا چاہیے اور یہاں ڈیٹرنس کریٹ کرنے چاہیے. جو بندے پکڑے جائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جعلی شناختی کارڈ کے اوپر یا جعلی کمپنی کے اوپر اگر کوئی بندہ پکڑا جائے تو اس کو نہ چھوڑیں آپ، کیونکہ وہ نام ہر اچھے ٹیکس پیئر کا بھی خراب کر رہا ہے. اور جب بھی پریشر آتا ہے تو وہ اچھے ٹیکس پیئر کو پکڑے، جو ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ان ریئلسٹک ڈیمانڈز کریٹ کر کے اچھے ٹیکس پیئر سے گردن پہ تلوار رکھ کے ان سے اگریڈ اسیسمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. دس از ناٹ آن. وی ہیو ٹو look at the problem and nip the evil in the bud. جہاں پرابلم ہے، یہ پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس کے اوپر فوکس کریں اور اس کے اوپر چیئرمین کو اور منسٹر کو خاص قسم کا فوکس کریں اور آپ 1 مہینے کے بعد دوبارہ پروگرام کریں کہ دیکھیں یہ کس نتیجے میں پہنچے. جی اچھا. اور رحیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی یعنی کہ یہ ہم اس FBR کے اندر یہ ریکٹس دیکھ رہے ہیں، یہ فلائنگ انوائسز کا ریکٹ تھا، اسی طریقے سے اربوں روپے کھائی جاتے تھے. پھر ریبیٹ کا ریکٹس تھا، اسی طریقے سے اربوں روپے کھائے جاتے تھے. اب بھی شاید کچھ نہ کچھ چل رہا ہو. ابھی ریفنڈز کے معاملات ہیں، ایسے ہی مل ملا کے اربوں روپے کھا لیے جاتے ہیں. اب یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اس کو روکنے کا آپ کے پرسپیکٹیو سے کیا ایک سمپل طریقہ؟ میں آپ کو بتاؤں، ابھی جو ہمایوں صاحب جو ابھی کہہ رہے تھے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اب اگر میں آپ کا اگر ٹیکس کاٹا ہوں اور اگر میں نے جمع نہیں کرایا ہے تو جو میں اسٹیٹمنٹ داخل کرتا ہوں ہر مہینہ یا اب تو 6 مہینے میں جاتا ہے، مگر جو اسٹیٹمنٹ میں جمع کراتا ہوں اس میں جب تک میں آپ کا CPR نمبر نہیں ڈالوں گا تو وہ پیمنٹ اب اٹھے گا نہیں. یہ انکم ٹیکس میں انہوں نے 2018 سے شروع کر دیا تھا اور 2018 میں سیلز ٹیکس سے شروع کر دیا تھا اور 2019 سے اس کو شروع کر دیا. تو تھوڑا بہت اس کو کنٹرول اس طرح کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جتنا آپ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کی طرف جائیں گے، جتنا زیادہ آپ جائیں گے اتنی زیادہ فائدہ ہوگا سب کو. جیسا ابھی ریسنٹلی یہ لے کر آئے ہیں فار ریئل اسٹیٹس کے لیے لے آئے ہیں، اسی طرح جیولرز کے لیے لے آئے. اس طرح کہ جب تک یہ مگر اس کی انفورسمنٹ از ویری نیسیسری. یہ کی چیز ہے مگر انفورسمنٹ نہیں تھا. اب انفورسمنٹ چونکہ کریں گے تو آئی تھنک اٹ ول میک اے لاٹ آف ڈفرنس ٹو پاکستان اکانومی. بہت شکریہ جناب علی رحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، نو ٹیکس افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں. جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ تھے، سابق منسٹر فار ریونیو. اور یہ ریکٹ اس وقت سامنے آیا ہے جب ڈاکٹر وقار مسعود خان کو وزیر اعظم نے اپنے مشیر خاص کی حیثیت سے مقرر کیا ہے محصولات کے لیے، انہی ایشوز کے لیے. اور بہت بڑا معاملہ ہے جو سامنے آیا. میں تو سمجھتا ہوں اس کا پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ایک بڑا بریک تھرو ہے سامنے آیا ہے اور اس پہ ہمیں یقیناً کریڈٹ دینا چاہیے ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنل آڈٹ کو، اس کے ڈائریکٹر جنرل کو، جنہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے اور بہت ہی اسپیسیفک رپورٹ ہے. آئی ہوپ کہ اس کی جڑ تک پہنچایا جائے گا اور اس کے جتنے بھی جو اس کے پلیئرز ہیں جنہوں نے کہ یہ ٹیکس چوری کی ہے بزنس سائٹ سے، FBR کی سائٹ سے، جنہوں نے اس ٹیکس چوری میں معاونت کی ہے پرال کے لوگوں کو، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے. اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ احتجاجی تحریک حکومت کے خلاف چلائے گی. آج وفاقی کابینہ کیا اپنا رسپانس حکمت عملی اس پوری تحریک کے حوالے سے. حکومت کہتی ہے کہ جلوس جلسے بالکل کرے اپوزیشن، ایز لانگ ایز اس میں کوئی تشدد نہیں ہوتا، حکومت کو کوئی تشویش نہیں ہے. گویا کہ اپوزیشن اپنا کام کرے، حکومت اپنا کام کرے گی. اس کی تفصیلات ہمیں بتائیں گے جناب شفقت محمود، وفاقی وزیر تعلیم. چھوٹے سے وقفے کے بعد حکومت کے سامنے سیاسی چیلنج. حزب اختلاف کی جماعتیں PDM کے بینر تلے جمع ہوئی ہیں، جس کے بعد انہوں نے پورے ملک میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے. اور اسی دوران جناب نواز شریف پوری قوت سے سیاست میں واپس آ چکے ہیں اور ایک انتہائی شدت پسندانہ بیانیے کو جنم دیا ہے، جسے ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف بھی آگے بڑھا رہی ہیں. PDM کی قیادت مولانا فضل الرحمان کو سونپ دی گئی ہے اور اس سلسلے میں آج یہ فیصلہ بھی ہوا کہ ہر PDM میں شامل جماعت کو ایک مقررہ مدت کے بعد اس اتحاد کی قیادت سونپی جائے گی. PDM کا چیلنج ملک میں جلوس جلسے کرنا، حکومت کے خلاف دباؤ بڑھانا، اس پورے معاملے پر غور کرنے کے لیے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کابینہ کے رفقا کے ساتھ تفصیلی صلاح مشورہ کیا اور اس پورے سیاسی چیلنج کے حوالے سے حکمت عملی کو ترتیب دینے کا آغاز کیا.
मजमूई तौर पे फैसला यही है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक अगर पुरअमन रहती है, हिज़्ब इख्तिलाफ के जलसे अगर पुरअमन रहते हैं, हुकूमत को उसके बीच में नहीं आना चाहिए। PDM ने अपने प्लेटफॉर्म से अपोजिशन जमातों ने जिस बाकायदा एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है उसके तहत 16 अक्टूबर से जलसे शुरू हो जाएंगे और 27 दिसंबर के दौरान तकरीबन 7 जलसे होंगे। PDM का पहला जलसा 10 दिन बाद 16 अक्टूबर को गुजरावाला में होगा और 18 अक्टूबर को कराची में जलसा होगा, 25 को कोयटा में, 22 को पेशावर में, 30 को मुल्तान में, 13 दिसंबर को लाहौर में एहतजाजी रैली भी होगी और जलसा भी, जबकि 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर लाड़काना में एक जलसे का ऐलान किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त इन जलसों का ऐलान किया गया है मुल्क में कोरोना की सेकंड वेव के हवाले से स्केयर सामने आ रहा है। खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतअद्दिद अपनी ट्वीट्स में, बयानात में इस सेकंड वेव का जिक्र कर चुके हैं। PDM के प्लेटफॉर्म से फ़िलहाल इस कोरोना के दौरान जलसों और रैलीज़ के हवाले से जो इक़दामात होंगे या आवाम को जिस किस्म का रिस्क होगा इस पर फ़िलहाल कोई तबसरा नहीं किया गया है। बहरहाल PDM के रहनुमाओं का दावा है कि उनकी एहतजाजी तहरीक के बाद हुकूमत बौखला गई है। जो हुकूमत आज कायम है, ये सिलेक्टेड है, ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकी। हमारा तहैया है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देंगे। ये तहरीक जब आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान के अवाम का एक सैलाब जो है तहरीक के साथ होगा। जाली सिलेक्टेड नाअहल हुकूमत के खिलाफ अब पूरी कौम को खड़ी होना चाहिए ताकि हम मिलकर इन जालिम हुक्मरानों से, नाअहल हुक्मरानों से निजात हासिल कर सके। जो ये मौजूदा हुकूमत है ये जारी मैंडेट के साथ आया है, ये हमारा मुश्तरका फैसला है कि हम इस इंतखाबात के नताइज को नहीं मानते और हम चाहते हैं कि इस असम्बली को ख़त्म करके असर नौ नए इंतखाबात कराए जाएं। आपने अभी बयानिया सुना चंद PDM के लीडर, मगर आपने आखिर में देखा ANP की जानिब से कहा जा रहा था कि इन असम्बलीज़ को ख़त्म किया जाए और बस मुद्दती इलेक्शन कराए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PDM का बहुत अहम हिस्सा है वो इस मुतालबे को मुस्तरद कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप समझती है कि किसी भी सूरत में ये असम्बलीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए ताकि उसकी सिंध में हुकूमत बरकरार रहे। ये है और इसके अलावा कई और मसाइल भी हैं इस लीडरशिप के दरमियान। इसी हवाले से PDM में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर जनाब नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अब लीगी कारकुनों की एक रैपिड फोर्स तश्कील दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये एक ऑन कॉल फोर्स होगी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुमकिना गिरफ्तारियों पर मज़ाहमत करेगी और क़यादत को एहतजाज के लिए दस्तयाब होगी। मज़ाहमती फोर्स तश्कील देने की पहली बार बात है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से शायद कभी भी सामने आई है। खबरें ये हैं कि मरियम नवाज ने लाहौर से मुस्लिम लीग नून के मुंतखब अरकान और टिकट होल्डर्स को हर हल्के से कम 200 कारकुनों की इस फोर्स में शमूलियत की हिदायत की है। फोर्स का लफ्ज़ भी बहुत ही मायने खेज़ है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि क्या वाकई ये मुस्लिम लीग नून की मुसल्लमा पोजीशन है या नहीं। बहरहाल आज वफाकी काबीना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मामले पर अपने हाईएस्ट फोरम पे अपनी हिकमत अमली तरतीब दी, अपने रद्द अमल को तरतीब दिया। इस पर बात करेंगे और इसे जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, वफाकी काबीना में वफाकी वज़ीर तालीम जनाब इमरान खान के बहुत ही करीबी मोतमिद हैं जनाब शफ़क़त महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब। फरमाइएगा, आज पहली काबीना का इजलास था जिसके दौरान पिछले और इस इजलास के दौरान PDM बहुत क़ुव्वत से एक चैलेंज की बात कर रही है हुकूमत को। एक जलसों की और तहरीक का एक स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। क्या मौक़िफ़ था आज वफाकी काबीना का और क्या इस सिलसिले में फ़ैसले हुए हैं? जिस तरह अभी आपने कुछ क्लिप सुनाए तो इस तरह की सख्त बातें या गालम गलोच से तो हुकूमतें नहीं जाती ना। तो ठीक है, जलसे करना चाहते हैं तो करें, उसमें कोई जलसे पे पाबंदी का कोई इरादा नहीं है और हम तो समझते हैं कि अवाम इनके साथ ही नहीं है। अभी अगले दिन इन्होंने लाहौर में एक जलसा करने की कोशिश की और सारे जो सेंट्रल पंजाब के अपने MNAs और टिकट होल्डर्स थे उनको कहा कि जी आप आए और आके अपने लोग साथ लेके आए और होगा कि कोई 1,500-2 हज़ार के करीब लोग इकट्ठे हुए रीगल चौक में और जो कि माल रोड का मिडल है। तो इसलिए हमें तो कोई परेशानी, कोई तशवीश की बात नहीं है।
باقی وہ جلسے کریں, جلسے ہوتے رہتے ہیں. جب جو جلسے ہم نے کیے تھے اس کا مقابلہ نہیں ہے پاکستان کی گویا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جلسے ہونا, اور ریلی کی بات بھی کی گئی ہے. حکومت اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی, اور حکومت اس سے آپ جیسے فرما رہے ہیں, آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کی کسی بھی پہلو سے کوئی تشویش نہیں ہے. نہیں, بالکل تشویش نہیں ہے, اور ہماری صرف ان سے جو ہم توقع کرتے ہیں 2 چیزوں کی توقع کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ پرامن رہیں گے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے عام لوگوں کی زندگی جو ہے اس پہ ایک نیگیٹو اثر پڑے. اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان سے گزارش یہ ہے بطور وزیر تعلیم کہ وہ اپنے سپورٹرز کو ضرور اکٹھا کریں, لیکن مدارس کے بچے جو ہیں ان کو ان کی پہلی تعلیم کا بڑا حرج ہوا ہے, 6 ماہ سے وہ اسکول نہیں گئے, تو ان کو استعمال نہ کریں. اپوزیشن کی جانب سے اور جو اپوزیشن کے لیڈرز اس ایشو کو بہت زیادہ جن پہ ان کا کنسرن رہتا ہے, انہوں نے تو ذکر نہیں کیا. ابھی آپ نے بھی اپنی گزارشات میں اس پہلو کا ذکر نہیں کیا کہ اس وقت ملک جو ہے اس کو خطرہ ہے کووڈ کی دوسری لہر کا, کرونا کی دوسری لہر کا, اور ظاہر ہے کہ نمبرز بھی ہمارے بڑھ رہے ہیں اور بہت ہی تشویشناک صورتحال ہوتی ہے جب اس قسم کے, اور آپ کو پتہ ہے سیاسی جلسوں میں لوگوں کو بسوں میں بھر کے لایا جاتا ہے, پھر وہ ایک جگہ پہ اتنے ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ماسک وغیرہ کا کوئی وہ نہیں ہے. بہت بڑا یہ ایک ہیلتھ ہیزرڈ ہو سکتا ہے. مگر مجھے حیرت یہ ہے کہ اپوزیشن والے تو ذکر نہیں کر رہے, ابھی آپ کی گزارشات میں بھی اس کا ذکر موجود نہیں ہے. یقیناً احتیاط کی ضرورت ہے. ہم نے سارے اداروں کو, سارے تعلیمی اداروں کو, باقی ریسٹورانٹس کو, ہوٹلز کو, سب کو ایک ہدایت کی ہے کہ لوگوں کا جمگھٹا نہ ہو, لوگ اکٹھے نہ ہوں, اور یقیناً اگر جلسے کریں گے اور اس قسم کی چیزیں کریں گے تو وہ ایک رسک جو ہے وہ ایک ہے, جو لوگ آئیں گے ان کے لیے رسک ہے, ان لیڈروں کے لیے تو رسک نہیں ہے. یہ جو بیانیہ ہے اپوزیشن کا, خاص طور پر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا, اس میں ایک حصہ تو یقیناً حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. حکومت جو ہے وہ ٹارگٹ ہے ظاہر اس کیمپین کی, مگر اس میں اداروں کے نام بھی آئے ہیں اور نام لے کے گفتگو کی گئی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے. جب آپ لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ نہ عدلیہ اپنے تحفظ کے لیے میدان میں اتر سکتی ہے اور نہ ہی فوج اپنے تحفظ کے لیے اس قسم کی سیاست میں آمنے سامنے آ سکتی ہے. حکومت میں آپ ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ رسپانسبل ہیں, تو اس موضوع پہ آپ کی کیا حکمت عملی, اس سے کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیں, بڑے افسوس کی بات ہے, کیونکہ اگر ہمیں برا بھلا کہا جائے سیاست میں ہیں ہم لوگ, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم جواب بھی دے سکتے ہیں ہم, لیکن جب آپ قومی اداروں کو نشانہ تنقید بناتے ہیں, بلکہ تنقید کا لفظ تو ایک بڑا چھوٹا لفظ ہے کہ آپ ایک ایسا جو کہ بیانیہ آپ کے حریفوں کا اور آپ کے دشمنوں کا ہوتا ہے, تو پھر تو بڑا افسوس کی بات ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ وہ اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے, تو اس لیے ہم تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ, یہ ڈیسپریشن کی نشانی ہے کامران صاحب. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسپریشن کی نشانی ہے, لیکن پرسوں رات گئے 2 بجے لاہور کے شادرہ تھانے میں جو بغاوت اور سازش اور اس قسم کے معاملات کی ایف آئی آر درج ہوئی نواز شریف صاحب کے اور پی ایم ایل این کی پوری لیڈرشپ کے حوالے سے, وہ یہ کہا گیا کہ یہ حکومت کی ڈیسپریشن ہے, یہ حکومت کی بوکھلاہٹ ہے, اور یہ بہت ہی ایک نامناسب اور جس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں تھی یہ قدم اٹھایا گیا تھا. اس پہ کیا رائے ہے آپ کی اور آپ کی حکومت کی؟ نہیں دیکھیں, اس میں ایف آئی آر ہے, ایف آئی آر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کوئی بھی شخص جا کے کرا سکتا ہے. یہ جو بغاوت کے مقدمات ہیں اس کے اندر پھر وہ جو ادارہ اس کو درج کرتا ہے پھر وہ حکومت سے پوچھتا ہے, اور حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, کسی پرائیویٹ آدمی نے کرائی ہے, اور اگر اس کی جو کارروائی جو ہوگی اس میں یقیناً پنجاب حکومت کا جو میرا اندازہ ہے کہ یہی موقف ہوگا کہ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ ہم بغاوت کے مقدمات درج کرائیں. تو یہ ایک روٹین ہے. دیکھیں, کوئی اب مثلا میرے پہ انہوں نے میرے پہ اور ہماری ساری لیڈرشپ پہ دہشت گردی کے مقدمے درج کرائے انہوں نے, قتل کا. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں ضمانت میں ہوں ایک دہشت گردی کے مقدمے میں, قتل کے مقدمے میں.
جو انہوں نے ڈائریکٹلی درج کرائے. ہم نے یہ جو مقدمہ ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیان بھی آئے ہیں اور یہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. کہا گیا ہے کہ جن صاحب نے رجسٹر کرائی ہے ایف آئی آر وہ پی ٹی آئی کے کوئی متحرک ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے براہ راست؟ کامران صاحب میں 2 دفعہ لاہور سے الیکٹ ہوا ہوں, میں تو ان صاحب کو نہیں جانتا, شاید کسی کو جانتے ہوں. مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ گورنر صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارے ساتھ آ کے لوگ تصویریں بھی کھنچاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ کوئی تحریک انصاف کا یہ بندہ ہو جو اس کو غصہ آیا, اس نے آ کے ایک ایف آئی آر درج کرا دی. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا آرگنائزڈ اٹیمپٹ نہیں تھا, کیونکہ اگر آپ اور اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ اگر حکومت ہوتی تو قانون کی تو اگر الگ بے بھی سمجھ حکومت کو سمجھ ہوتی یا ہے تو کیا وہ اس قسم کی چیز ہوتی کہ ایک پرائیویٹ سٹیزن جا کے سیڈیشن کی یا بغاوت کی ایف آئی آر درج کرا دے. تو کیونکہ اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ پروسیجر سب کو پتہ ہے اور یہ ابھی پروسیجر فالو ہوگا. اور لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں پروسیجر فالو ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس قسم کی کوئی پراپر پھر ایف آئی آر درج کرائے گی اپنی مدیت میں؟ نہیں, یہ پروسیجر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کی ایف آئی آر جو ہے اس کو آگے چلانے کے لیے حکومت کی اجازت لینی پڑتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ حکومت بغاوت کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے بغاوت کے. گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پولیس کی جانب سے پوچھا جائے گا تو حکومت اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے گی. جی بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے, حکمت عملی کا ہمیں ایک جائزہ پیش کر رہے تھے حزب اختلاف کی جو کیمپین ہے حکومت کے خلاف, اس حوالے سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.